آگے چلتے ہیں۔ اخبرنی عن الساعہ، اے حضور بتائیں قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اب ذرا حضور کا جملہ اور نبی کا جواب دیکھنا اور آپ کو وجد کیسے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا پیارا ہے۔ جب اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، حضور نے بتایا اچھا 5 چیزیں۔ کہا جی ایمان کیا ہے؟ فرمایا 6 چیزیں۔ پوچھا احسان کیا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں۔ پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جب حضور جواب دیتے وہ صدقتا کہہ کے تصدیق کرتا۔ اللہ کے نبی اگر فرما دیتے مجھے نہیں پتا تو لوگ سمجھتے کہ سائل کو پتہ ہے، پتہ چلتا نا کہ سائل کو پتہ ہے، شبہ رہ جاتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اس سوال کا جواب اگر مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی نہیں آتا۔ اس کا جواب اگر مجھے نہیں آتا تو تجھے بھی، اتنا فرماتے مجھے نہیں آتا تو لوگ سمجھتے شاید اس کو آتا ہے۔ فرمایا مجھے بھی نہیں آتا تو تمہیں بھی نہیں آتا۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن اماراتہا، چلو قیامت کب آئے گی؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے یہ بتا دیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو اور ماں پہ آرڈر ایسے کرے جیسے مالکہ اپنی باندی پہ آرڈر کرتی ہے، سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے، علوم نبوت الفاظ نبوت کی بلاغت دیکھیے، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جب بیٹا ایسا ہو وہ باپ کو حکم دے رہے جیسے مالک نوکروں کو کرتا ہے۔ بیٹے کی بات نہیں فرمائی، بیٹی کی بات کی ہے۔ کیوں؟ بیٹا تو طاقت والا ہے، بیٹا تو کماتا ہے، بیٹے کا جتھا ہے۔ اگر بیٹا ایسی بات کرے اس کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن کوئی بات بنتی ہے بھئی طاقت جو ہے، بزنس جو ہے، باہر گھومتا جو ہے، چلو اکڑ میں آ کے کہہ دیا یہ عورت جو صنف نازک ہے، یہ جو گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے، یعنی جو مخلوق کمزور ہے، جب وہ بھی اکڑنا شروع کر دے تو پھر سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ اکڑنے والا اکڑے یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن بات تو بنتی ہے نا۔ اور اگر اکڑنے ہو بھی کمزور اور پھر بھی اکڑے، سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ کہتے ہیں آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب عبد الدہر بمانت۔ ایک بندہ کو آتا ہو اور کہ جو مجھے آتا ہے، یہ ایسے دعوے کرنے کو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بات بنتی ہے۔ اور جس کو نہ آتا ہو پھر بھی کہے آتا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ ایک آدمی کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی طاقت کے اظہار کرے، یہ بات تو بنتی ہے، لیکن طاقت بھی نہ ہو اور پھر بھی اکڑے، فرمایا سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، بادشاہ جھوٹ بولے خدا کو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ جھوٹ تو عام بندہ بولے پھر بھی غصے کی بات ہے، لیکن بادشاہ کر جھوٹ بولے تجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بوڑھا ہو اور زنا کرے، زنا تو جوان کرے پھر بھی گناہ ہے، لیکن بوڑھا ہو کر زنا کرے اس پر آدمی کو تف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مالدار و تکبر کرے نہیں کرنا چاہیے، لیکن فقیر ہو پھر تکبر کرے اس پہ دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا لڑکی ہو اور پھر ماں پہ آرڈر جاری کرے، سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ تو طبیعت ہی بدل گئی ہے، جبلت بدل گئی ہے۔ اور اس کے بعد نشانی فرمائی وَانْتَرَ الْحُفَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ توجہ رکھنا، فرمایا جب ایسا دور آ جائے ایک آدمی کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، پاؤں پہ جوتی بھی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے، اور کئی منزلہ بلڈنگ بنائے اور اس پہ فخر کرے میری اتنی منزلہ بلڈنگ، میری اتنی بلڈنگ، اس پہ فخر کرے، سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل تھی۔ ایک آدمی کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ایک آدمی کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، پاؤں سے پیٹ دیکھو تو خالی پڑا ہوا ہے، اور 4 منزلہ بلڈنگیں بنائے۔ اس دور میں سمجھنی بڑی مشکل تھی، لیکن آج سمجھنی بڑی آسان ہے۔ میں اس کے 2 مطلب بیان کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مانگنا اس کا پیشہ بن جائے، مانگنا اس کا، آپ چوک پر جاؤ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور کپڑا بھی نہیں ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دے جا سخی رائے مولا اللہ بوٹا لائے گا، وہ جا کے دیکھ تو تجھ سے بڑا اس کا بینک بیلنس ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی کون تھے؟ نائی۔ قوم تھوڑی بدلی ہے، قوم نہ بدلیں، اس کی وجہ سے عزتیں نہیں ملتی۔ اللہ عزت علم سے دیتا ہے، خدا تقوی سے دیتا ہے۔ قوم دیکھو نائی ہے، قد دیکھو چھوٹا ہے، اور پورے ہندوستان کا مفتی اعظم، مفتی اعظم، مفتی ہند امام علیفہ ثانی کہتے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قومیں نہ بدلو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی۔ پھر یہ ابو جہل کتنا بڑا قریشی تھا، ابو جہل کتنا بڑا قریشی تھا، بلال کتنا چھوٹا غلام تھا۔ تمہارے ملک کے فرعون نے بھی بیٹے کا نام بلال رکھا ہے،
نہیں سمجھے تو مشرف دے پتر دا کی نام ہے بلال. دیکھو اس نے نام ابو جال نہیں رکھا تھا، ابو جال بیٹے کا نام بلال لگتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے ابو جال سردار تھا لیکن اس کے نام میں عظمت نہیں ہے، نام اس بلال کے نام میں عظمت ہے. یہ بلال زمین پہ چلتا ہے، چوتھے آسمان اور جنت پہ آوازیں جوتیوں کی آتی ہے. کیوں؟ اللہ نے خاندانوں میں عظمت نہیں رکھی، خدا نے عظمت تقوی اور علم میں رکھی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا